صاحب، قرآن پاک کی تجوید و ترتیل مطلب الفاظ پہ غنہ کرنا، مد کرنا یا الفاظ کو کم کھینچنا، تھوڑا کھینچنا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، پہلی بات تو آپ یہ جانیے کہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، بالکل اب یہ بات حقیقت بن گئی ہے۔ کسی بھی علم کو جب آپ آغاز کریں گے اور اس کی انتہا پہ پہنچیں گے تو انتہا پہ پہنچنے کے بعد اگلا سٹیپ آپ کو قرآن نظر آئے گا۔ بالکل ایسی ہے، میڈیکل پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، ایک سٹیج پہ جو قرآن نے حقیقتیں بیان کیا آگے وہ کھڑی ہوں گی۔ آپ فلکیات پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، ایک سٹیج پہ آگے قرآن کھڑا ہوگا۔ کسی بھی علم میں چلے جائیں، اب یہ 100% بات ٹھیک ہے، جب آپ چاہے مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، اس علم کی انتہا پہ پہنچو گے تو آگے قرآن کھڑا ہوگا۔ حتیٰ کہ اب نیگیٹو علوم میں بھی مہارت حاصل کر لیں، نیگیٹو علوم میں، اس نیگیٹو علم کے انتہا پہ پہنچیں گے، آگے قرآن کا نور کھڑا ہوگا۔ بالکل ایسی بات ہے۔ میں ان نیگیٹو علوم کا نام تو نہیں لیتا، لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں، وہ کس حوالے سے بھی ہوں۔ آپ شرط یہ ہے کہ اس کی پوری مہارت حاصل کریں تو آگے آپ کو پھر اللہ کا نور ہی نظر آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم بیسیکلی اندر کے انسان کے دل کے حقیقی اور اصلی اور اخلاص پر مبنی جذبات اور احساسات کے اظہار کا نام ہے۔ اللہ کے سامنے، اپنے بڑے کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے وہ کیسے اپنے احساسات ظاہر کرے، کیسے اپنے اخلاص ظاہر کرے، کیسے اپنی محبت ظاہر کرے۔ تجوید و ترتیل اسی چیز کا نام ہے۔ بالکل ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر ایک شاندار جملہ ہے اور کہنے والا اس کو اس انداز سے کہتا ہے کہ اس کے اندر جان ڈال دیتا ہے۔ جملے کے اندر تو 20% قوت تھی، لیکن کہنے والے کا انداز اس کو 80% قوت اور دے دیتا ہے، اور 100% قوت بن کے وہ بے حد اثر انداز ہوتا ہے انسانوں پہ۔ اور ایسا بھی ہے کہ بہت شاندار جملہ ہوتا ہے، کہنے والے اس انداز سے کہتا ہے کہ بالکل اس کی مت مار دیتا ہے۔ آپ نے ایک عالم دین کا نام سنا ہوگا، مولانا یوسف قرضاوی صاحب، اب بھی الحمدللہ زندہ ہیں، مصر کے ہیں اور یہ قطر میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ برطانیہ کے ایک بہت بڑے موسیقار تھے، اب بھی ہیں، بہت بڑے موسیقار تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت ٹاپ کے موسیقار تھے۔ اب انہوں نے فیلڈ چھوڑ دی ہے۔ تو موسیقار جو ہے نا، وہ انسانوں کی آوازوں کو ہی پرکھتے ہیں، آواز کو کہاں نیچے کرنا ہے، کہاں اوپر کرنا ہے، کہاں دہائی کا انداز ہو، کہاں خوشی کا انداز ہو، وہ دھنیں بناتا ہے۔ وہ دھن کے مطابق سنگر جو ہے، گانا گانے والا، وہ آواز کو اوپر نیچے کرتا ہے اس دھن کے مطابق۔ وہ موسیقار تھا، موسیقی بناتا تھا۔ وہ انسانوں کی آوازوں کو اور اس کی کیفیت کو اور اس کے اثرات کو، احساسات کو جانتا تھا۔ تو اس نے کہیں سے قرآن پاک اس کو گفٹ ملا ہوگا یا کہیں سے اس کو ملا، اس نے قرآن پاک کی نا ساری تلاوت سنی، الف لام میم سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک۔ ایک دفعہ سنی، 2 دفعہ سنی، 3 دفعہ سنی، کہیں مد ہے، کہیں 5 الفی مد ہے، کہیں 3 الفی مد ہے، کہیں غنہ ہے، کہیں پر پڑی زبر ہے، کہیں کھڑی زبر ہے۔ ایک ایک چیز کو اس نے تولا موسیقی کے ضابطوں کے مطابق کہ یہاں آواز ایسی ہونی چاہیے، یہاں ایسے ہونی چاہیے، یہاں ایسی ہونی چاہیے۔ بارہا اس نے قرآن پاک کو اس طرح تولا، تو وہ کہنے لگا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ موسیقی کے، آواز کے جو ضابطے ہیں اس کے مطابق فٹ اترتا ہے، لیکن سورہ نصر کا ایک لفظ مجھے وہ فٹ نظر نہیں آ رہا، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ کیا ہے؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ افواجا وقف کی صورت میں یہاں پڑھتے ہیں افواجا، یہ مجھے نا فٹ نظر نہیں آ رہا۔ باقی ایک ایک لفظ فٹ ہے، جو انسان اپنا احساس ظاہر کرنا چاہتا ہے نا، قرآن کے الفاظ اس کے مطابق ہیں، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ تو اس نے مولانا یوسف قرضاوی سے رابطہ کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو مولانا یوسف قرضاوی نے کہا جی کہ میں فلاں دن فرانس آؤں گا، تو پھر میں آپ سے ملاقات کر لوں گا۔
تو مولانا وہاں جب گئے تو اس سے رابطہ کیا، وہ پھر آ گیا مولانا کے پاس، اور اس نے کہا جی کہ اس طرح بات ہے کہ میں نے قرآن کریم پڑھا ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بارہا پڑھا ہے، اور اس کی ساری مدات کو، اس کے سارے غنوں کو، اس کی ساری پڑی زبر کو، اس کی کھڑی زبر کو میں نے چیک کیا ہے، میں نے سنا ہے، پھر میں نے پڑھا ہے، کوشش کی ہے پڑھنے کی، ساری چیزیں فٹ ہیں، جو انسان جس طرح کہنا چاہتا ہے اس طرح ہی ہے، لیکن ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ وہ کہنے لگا یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، یہ نہیں مجھے سمجھ میں آیا، یہ میرے اس ضابطے کے مطابق فٹ نہیں آ رہا۔ وہ جو میں نے ضابطے پڑھے ہیں موسیقی کے، انسانوں کے احساسات کو ظاہر کرنے کے جو ضابطے پڑھے ہیں، یہ وہاں فٹ نہیں آ رہا۔ بس یہ ایک پریشانی ہے مجھے، اس کی وجہ سے میں مسلمان نہیں ہو رہا ہوں، ورنہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو مولانا یوسف قرضاوی اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس لفظ کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یہ اس بندے کے لیے ہے جس کا لہجہ تھوڑا ہو، جس کی استطاعت لمبا پڑھنے کی نہ ہو، اس کا سانس چھوٹا ہو، اور اگر سانس میں قوت ہے، آپ ٹھیک پڑھ سکتے ہیں، تندرست ہیں، پھر اس کو ایسے پڑھنا چاہیے، یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک۔ کہنے لگے جی ہیں؟ فرمایا ہاں ایسے پڑھ سکتے ہیں، ہاں ایسے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ پھر کھڑا ہو گیا، اس نے پہلے کھڑا ہو کے گھومنا شروع کر دیا، ناچنا شروع کر دیا، پھر یوسف قرضاوی صاحب کو گود میں اٹھا لیا، ان کو گود میں اٹھا کے چکر کاٹتا رہا، اور فرمایا کہ آپ کی بہت مہربانی، آج آپ نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے، یہاں تشریف رکھیں، مجھے مسلمان کریں۔ اس طرح وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ اس لیے انسانی زندگی کے احساسات کے جن ضابطوں پہ قرآن کو پرکھا جائے گا، انشاءاللہ وہ پورا اترے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔